بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم والفرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 211 میں ارشاد فرماتا ہے: سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینات ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. ارشاد فرمایا: سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینہ، کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کی کتنی نشانیاں انہیں دی تھی، اور جو اللہ کی نعمت وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا، اور جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے، تو وہ سن لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی. تو اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا تھا: هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ، فرمایا تھا کہ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے، کہ وہ راہ راست میں نہیں آتے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے یا اللہ رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، تو فرمایا کیا صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں کے اندر ان پہ اپنا عذاب لے آئے؟ تو یہاں پہ یہ فرمایا اگر تم کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہو، یعنی سائبانوں کے اندر اللہ کا عذاب، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بادلوں کے اندر اللہ کا عذاب، تو فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھ لو، وہ تمہارے سامنے، ان سے پوچھ لو ان کو اللہ نے کتنی نشانیاں. فرمایا ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، ہم نے ان کو بہت ساری نشانیاں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے ان کی قدر نہ کی، ان کا غلط استعمال شروع کر دیا، تو فرمایا دنیاوی عزت ان سے چھین لی گی. اللہ نے دنیاوی عزت چھین لی تھی، انہوں نے نشانیوں کی، اللہ کی آیات کی قدر نہ کی، اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی، اور انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا گیا. کہ آپ دیکھیں واضح طور پر فرما دیا مسلمانوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ تمہیں اگر یہ عجیب لگتا ہو کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے، تو فرمایا یہ قوم تمہارے سامنے، اس سے پوچھ لو ان کے بڑوں پہ کیسے کیسے عذاب آئے. انہوں نے تو وہ نشانیاں دیکھی ہوئی ہیں نا، تو ان سے پوچھ لو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. پھر واضح فرمایا جو اللہ کی نعمت کو، اللہ جن کو نعمت دے، پھر اس نعمت کو وہ حاصل ہونے کے بعد اس نعمت کو بدل دیں، تو فرمایا پھر اللہ انہیں اپنا عذاب دیتا ہے. تو پیچھے اس کا ذکر تھا وہ کہ اس انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں عذاب لے آئے ان پہ. تو یہاں پہ فرمایا اگر اس کے اندر شک و شبہ ہو نا اس بات کے اندر، تو سل بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان کے پاس ساری وہ چیزیں موجود ہیں.
ان سے پوچھ لو کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی نشانیاں دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں کتنی دیں، اس کا ذکر پیچھے جا چکا ہے۔ من و سلوہ دیا، اس کی قدر نہ کی، اور بہت ساری نشانیاں، پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے گئے، تو رات کتاب عطا کی، اس کی بھی قدر نہ کی۔ من و سلوہ دیا گیا، حکم یہ دیا گیا کہ اس کو بچا کے نہیں رکھنا، جنت سے کھانا آتا تھا، وہ بچا کے نہیں رکھنا، روز ملے گا تمہیں، مگر لالچ کی، بچا کے رکھ لیا تو اس کے اندر بو پیدا ہوگی، سڑنے لگا۔ تو پھر اسی طرح جیسے جیسے وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے تو اللہ کے مختلف عذاب آئے ان پہ، وہ پیچھے گزر چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو اگر تمہیں اس کے اندر شک و شبہ ہو کہ اللہ بادلوں کے صاحبانوں میں اللہ کا عذاب کیسے نہیں آ سکتا۔ پھر یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے وہاں ان سے پوچھو۔ سال بنی اسرائیل آیت کا منشا یہ نہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب رسول جا کر بنی اسرائیل سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں کہ تم پر اللہ کی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کریں۔ جس طرح کہ میں نے پیچھے عرض کیا نا کہ پیچھے 14ویں رکوع سے لے کے 18ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہے، اور ان میں سے بہت ساری آیات، بریکٹ آیات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ تو یہاں پر بھی کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی تاریخ دیکھ لو، ان کے واقعات دیکھ لو، منشا یہ نہیں کہ جا کے ان سے پوچھیں۔ سل ویسے لغوی معنی یہی بنتا ہے، سوال کرو ان سے، جا کے پوچھ لو، مگر منشا یہ نہیں آیت کا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب رسول ان سے جا کے پوچھیں، بلکہ یہ ہے کہ مسلمان ان کی تاریخ پر غور کریں، توجہ کریں، ان کے بادشاہوں، ان کے علماء اور ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں، اور اس سے عبرت حاصل کریں جس کی بنا پر طرح طرح کی مشکلوں، تکلیفوں اور عذابوں کے اندر وہ مبتلا کیے گئے۔ مقصد اس آیت کا منشا یہ ہے، اس آیت کا، کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، مسلمانوں کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، یہ جو نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے، اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ مقصود یہ ہے یہاں پر مسلمانوں کو بتانا کہ اللہ کی نعمت، اب اللہ کی نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد یہاں پر آیات الہیہ، اللہ کا دین، آیات الہیہ، اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، جو ہدایت کا سبب ہے، جس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، جن کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور انہی میں وہ آیات طیبات بھی ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی نعت کا بیان ہے۔ اور یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کرنا، اپنی کتابوں کے اندر ان کا تحریف کرنا، اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اس نعمت کی تو انہوں نے بھی قدر نہیں کی، انہوں نے تو نہیں کی، اللہ نے ان کو ان سے فضیلت کا وہ تاج چھین لیا نا، دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ تو ابھی آ کے انہوں نے قرار پکڑا ہے، وہ بھی دنیاوی سہارے سے، تو وہ اللہ نے واضح کیا قرآن کے اندر کہ یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ورنہ ان کی ہسٹری پڑھیں آپ۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہاں سے ہر یورپی ملک نے انہیں مارا، پتہ نہیں رشیا کے اندر بھی انہیں مار پڑی، لوگوں نے ان کو زندہ جلایا، ان کی عورتوں کو زندہ جلایا، ان کے بچوں کو جلایا۔ پھر وہ جرمنی کا معاملہ ہٹلر دیکھ رہے ہیں، اس نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ تو ان کو یہ اللہ کی طرف سے، ان کے بعض علماء جو ابھی بھی، بعض ان کے اسکالر جو ہیں ابھی بھی، ان کے اندر بھی فرقے ہیں نا، بعض ابھی بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ لعنت کر دی، ہمیں سزا دی، ہم اپنی ریاست نہیں بنا سکتے، وہ اقرار کرتے ہیں بعض ان میں سے۔ تو یہ
یہاں پر نعمت اللہ، اللہ کی آیات مبارکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ دین اللہ کی نعمت ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، نہ شکری کی اس نعمت کو تبدیل کر دیا نہ شکری سے، تو یاد رکھنا ان کا انجام سل بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان کا انجام، ان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو اس کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کے بدلے میں نہ شکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر یہاں پر میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں قرآن حکیم کے اندر، جو ہدایت کا سبب ہے، جو ہدی للناس ہدی للمتقین ہے، اور اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ دین اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے پاک رسول ہے نا، جن کی توسط سے سب کچھ ملا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 3977، صحیح بخاری کی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ وہ نعمت کیا تھی؟ نعمت الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، ناشکری کی اللہ کی نعمت۔ تو صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر لکھی، آپ حضرت سیدنا ابن عباس کہتے ہیں قال ہم واللہ کفار قریش، آپ کہتے ہیں کہ اور وہ نعمت کو بدلنے والے کون؟ وہ کفار قریش ہیں، مکہ کے قریش ہیں۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کفار نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کے رسول کی قدر نہیں کی، تو اللہ وہ اس نعمت کی بدلے میں ناشکری کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کیا، کہیں بدر کے اندر بھی ذلیل ہوئے، کہیں جنگوں کے اندر ذلیل ہوئے، مارے گئے، دنیا کے اندر بھی ان کو سزائیں ملی۔ ابو لہب کا بھی حال یہی ہوا، لعنت ڈالی گئی، اس کی بیوی کا بھی یہی حال ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمت دین اسلام، قرآن حکیم اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کے لیے بھی سبق دیا جا رہا ہے، سل بنی اسرائیل، ان سے پوچھ لو، مطلب ان کی تاریخ کو دیکھ لو تم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی نشانیاں، کیسی کیسی نعمتیں دی، اور انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو تبدیل کر دیا، ناشکری سے تبدیل کیا، تو اللہ نے ان کا حشر کیا کیا؟ فرمایا وہ تمہارے سامنے، ان کو دیکھ لو۔ تو اگر تم نے بھی اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا، صحیح استعمال نہ کیا، اور نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کی، تو فرمایا پھر یاد رکھو تمہارا انجام بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ اب مسلمان یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی دیکھ، کہ میں بس سیدھا مجھے دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو نہیں۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، افضلیت کا سبب فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، جو امتیں ظاہر ہوئیں ان میں سے تم سب سے بہترین امت ہو۔ بہترین کا افضلیت کا معیار کیا بتایا؟ فرمایا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے انبیاء تو نہیں آ سکتے نا، نبوت کا دروازہ بند، خاتم النبیین ہمارے پاک نبی اللہ نے خاتم النبیین کا تاج بنا کے مبعوث فرمایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ فریضہ امت نے انجام دینا ہے نا، امت کے علماء نے، ہم لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کو پہنچانا ہے آگے۔ دین اب یہ نہیں کہ صرف اپنی دیکھ کے اور دوسروں کو نہیں، ہاں کوشش کرنی ہے۔ تو یہی بھی کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ خود بھی
اپنے آپ کو راہ ہدایت پہ رکھنا اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنا، دوسروں تک بھی یہ دین پہنچانا۔ تو یہ فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھ لو، مطلب ان کی تاریخ کو دیکھ لو، وہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر اس کے آگے آیت نمبر 212 کے اندر آپ دیکھیں، ارشاد فرمایا زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ارشاد فرمایا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ، زُجِّنَ مزین کی گئی ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کافروا جو کافر ہیں، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ کافر جو ہے نا ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، یسخرون، حالانکہ والذین اتقوا فوقہم، فرمایا حالانکہ قیامت کے دن یہ ایمان والے ان کافروں سے سر بلند ہوں گے، ان کافروں سے اعلیٰ درجوں میں بلندی پہ ہوں گے۔ اور فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ انہیں یہی زندگی پسند ہے، دنیا کی زندگی پسند ہے نا۔ آپ دیکھ لینا جب آگے ذکر آئے گا قرآن حکیم کی آیات کے اندر، تو آخرت پہ اعتقاد ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے جب بندہ مار کے مٹی میں وہ مل جائے گا تو وہ کیسے زندہ ہوگا، کیسے زندہ ہوگا؟ تو اس طرح کے ان کے معاملات تھے۔ تو انہیں دنیا کی یہی زندگی پسند ہے، اسی کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسی کی قدر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے یہ مزین کر دی گئی یہ دنیا کی زندگی۔ آپ دیکھیں اس کے اندر واضح فرق، اس کی تعریف آپ دیکھیں کہ جو نفس کی خواہشات میں صرف ہونا وہ دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ نفس کی خواہشات کے اندر جو زندگی خرچ ہو یا صرف ہو۔ مطلب ہے نا، ایک تو ہے نا نفس کی خواہش، ایک اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رسول کے حکم کو ایک سائڈ پہ کرتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو وہ ہے نا جو شریعت کا پابند ہے، شریعت کی لگام جس کے منہ میں ڈلی ہے، جس کے گلے میں ڈلی ہے، جو اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اپنی مرضی سے افعال و اقوال جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا، نہ کہہ سکتا۔ شریعت کی لگام ہے نا، اسی کو دیکھ کے چلے گا اللہ رسول نے کیا فرمایا۔ تو جو نفس کی خواہشات میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یا جو زندگی نفس کی خواہشات میں صرف ہوتی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے، اسے دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ اور جو آخرت کا توشہ جمع کرنے میں، آخرت کا ثواب جمع کرنے میں صرف ہو، وہ دینی زندگی ہے، وہ دین کی زندگی ہے، اسے دینی زندگی آپ کہیں گے۔ نفس کی خواہشات، یاد رکھیے گا، صرف نفس کی خواہشات، یہ دنیا کی زندگی۔ اور توشہ آخرت جمع کرنے میں آپ دیکھیں اس کے اندر فرق ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ اب جو بندہ، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دین کی روح سے، دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کی روح سے جو بندہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتا ہے، یہ بھی اس کا دین ہے۔ حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے، یہ بھی اس کا دین ہے، کوئی دین سے باہر نہیں ہے یہ زندگی۔ مطلب یہ دنیا کی زندگی وہ ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کے خواہش نفس پہ چلا جائے، من مانی کی جائے، اس کو دنیا کی زندگی آپ کہیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کفار تمسخر اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کفار کے اندر بڑے بڑے امیر سردار تھے قریش کے، تو مسلمانوں میں اکثر وہ غریب تھے جو اصحاب صفا جنہیں آپ کہتے ہیں، ان غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر
ان کے پاس تو تھا ہی نہیں نا، بے رغبتی تھی ان کی ویسے بھی. اصحاب صفا کہلاتے تھے، اللہ کے رسول کے در پہ پڑے رہتے تھے، علم دین سیکھتے تھے. تو ان کی تحقیر کرتے تھے یہ لوگ، قریش کے سردار. اور ان میں چند اصحاب تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم. تو ان کو دیکھ کے یہ قریش ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھتے تھے. آپ دیکھیں نا وہ واقعہ ایک تکبر کی مثال کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کا حکم دیا، تو جب مکہ کے در و دیوار میں اذان کی آواز گونجی تو بڑے جناب قریش کو غصہ آیا، بڑے ان کو تکبر کا مظاہرہ کیا. ان میں سے ایک سردار نے بولا کہ دیکھو معاذ اللہ یہی ملے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اذان دینے کے لیے. معاذ اللہ بہت سخت الفاظ کہے انہوں نے. لیکن کیا عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملتی ہے، اللہ کے رسول کے قدموں میں آنے سے ملتی ہے. تو وہی دیکھ لیں سیدنا بلال حبشی، ظاہری حلیہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اللہ رسول پر ایمان، اللہ کے حبیب کے صحابی. اور آج دنیا بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ بھی سیدنا بلال کہتے ہیں کہ ہمارے سردار. تو وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کفار غریب وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ تو دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، اڑا لیں مذاق، کتنا کریں گے. فرمایا قیامت کے دن ایمان والے نَتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ایمان والے ان کافروں سے بلند و بالا اور قرب الہی کے اندر ہوں گے، اللہ کے قرب میں ہوں گے، جبکہ یہ کفار جہنم کے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے. یہ بنیادی فرق اللہ رب العزت نے بتا دیا. فرمایا دنیا کے اندر اڑاتے ہیں تو اڑا لیں، تحقیر کرنے سے کوئی حقیر تو نہیں بن جائے گا. تو فرمایا اللہ کے نزدیک ان کا مقام اعلیٰ ہے، وہ بہت بلند مقام ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی، معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی طرح انہیں ذلیل کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہیں بعض لوگ ایسے متکبر یا ہوتے ہیں، قریب بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، جو بھی ہے. تو وجہ جو ہے نا وہ شرف یا بلندی دنیا کے اندر تو ہم نے بنا لی ہے نا، یہ مالدار ہونا نہیں ہے، مالدار ہونا نہیں ہے. شریعت کے نزدیک اگر کوئی مالدار کافر ہے یا فاسق ہے تو وہ ذلیل ہے. شریعت کے نزدیک اگر فاسق یعنی اللہ رسول کی اعلانیہ نافرمانی کرنے والا، اور اگر کوئی غریب ہے اور کسی بھی قوم سے ہے لیکن وہ متقی ہے تو وہ سچا مومن اور اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، وہ باعث عزت ہے، وہ عزت والا ہے، وہ سچا مومن ہے کسی قوم سے ہو. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی کہ ان کا اوڑھنا بچھونا صرف یہ دنیا کی زندگی ہے. تو مسلمان کو چاہیے، دنیا کی زندگی ہے اس کے لیے، لیکن مسلمان دنیا کے ساتھ کیا تعلیم دے گی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مسلمان دنیا کی بھی اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ فاسق و کافر اگر مالدار ہوں وہ ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے، بشرط کہ وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ متقی ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ نے آیت نمبر 213 میں ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ارشاد فرمایا تمام لوگ امت واحد تھے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر پر اصرار کرتے ہیں، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کفر اور گمراہی کا یہ سبب نیا نہیں بلکہ پہلے بھی یہی سبب تھا کہ تمام لوگ پہلے دین حق پر تھے۔ کان الناس امتا واحدہ، پہلے سب ایک دین پہ تھے، اور لوگ مختلف کیوں ہوئے، دین سے نکلے کیوں، لوگوں نے مختلف فرقے یا دین کیوں بنا لیے، تو اس کی وجہ دنیا تھی، دنیا کی محبت تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس دنیا کے لیے بغاوت کی، مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ تمام لوگ ایک امت تھے۔ فرمایا تمام لوگ ایک امت تھے، امت واحد تھے۔ جب وہ مختلف ہو گئے، جب آپس میں پھٹ گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری سناتے تھے جو، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ اللہ کا ہر نبی بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا، یہ اللہ کے ہر نبی کی صفتیں ہیں دونوں۔ اور فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور فرمایا ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی فی مختلف فیہ، کہ ان کے اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کرے۔ نبی بھیجے جو ڈر سناتے تھے، جو خوشخبری دینے والے، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی نبیوں کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اور اس میں صرف ان ہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ فرمایا اس میں صرف ان ہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اب انہوں نے بعد ما جاءتہم، فرمایا انہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے باوجود بغیاً، محض سرکشی، بامی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا۔ یعنی جو امت واحدہ، لوگ ایک دین پہ تھے، تو دینوں میں جو مختلف فرقوں میں بٹے، دین سے ہٹ گئے یا کافر ہو گئے یا دین کو چھوڑ بیٹھے، تو فرمایا اس کی وجہ بامی سرکشی تھی، یا ضد تھی، یا عناد تھا، جس کی بنا پر انہوں نے یہ اختلاف کیا تھا۔ فرمایا اور یہ اختلاف ان لوگوں نے کیا تھا جنہیں کتابیں دی گئی تھیں، جنہیں اللہ نے کتابیں عطا کی تھی، یعنی اہل کتاب۔ ان کے پاس روشن دلائل آئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بامی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو فرمایا اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو آمنوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات یعنی دین حق کی ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، اللہ نے دنیا کی محبت سے کفر پر جو، اب دیکھنا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی، کس وجہ سے کافر دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔
کفر کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ پورا پس منظر بیان فرمایا کہ لوگ پہلے ایک تھے، ایک ہی دین پہ تھے، تو پھر وہ آپس میں تقسیم ہو گئے، آپس میں بٹ گئے، تو باہمی سرکشی تھی، دنیا تھی، جس کی بنا پر انہوں نے جناب دین کو چھوڑا، فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ امت واحدہ تھے، مطلب کہ تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ اور یہاں لوگوں سے مراد وہ زمانہ ہے، وہ قرن ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تھے، وہ سال، وہ ماہ و سال، اور یہ 10 قرن ہے، 10 قرن ہے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ آپ جو دین حق پر ہے، پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام 960 سال کی، وہ 10 قرن بنتے ہیں نا، 960 سال کی عمر۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں جب جتنے بھی تھے وہ آپ کی اولاد تھی، سب ایک امت تھی، وہ 1000 سال کا جو عرصہ تھا سب ایک امت تھی، آپ کی اولاد جو تھی ایک خدا کو ماننے والے، ایک رب کو ماننے والے۔ اور کنڈیشن کیا تھی؟ اس وجہ سے کسی کو اختلاف نہیں تھا آپس میں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے تھے، تو فرشتے نازل ہوتے تھے، ان سے مصافحہ بھی کرتے تھے ان کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر فرمایا پھر اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف تو بعد میں ہوا، اس وقت بھی شروع ہو گیا تھا دین میں جب وہ حسد کی بنیاد پڑی تھی، حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا جب۔ تو ایک قول اس کے اندر یہاں پر پھر فرمایا بعد میں ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال گزرے، بعض نے 1200 سال کا فاصلہ بتایا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے، اور ان کے زمانے میں تمام لوگ ایک دین پر تھے، یہ جو 1000 سال کا معاملہ تھا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے لوگ ہیں، اور یہ تمام لوگ دین حق پہ تھے، اور آپ کی وفات کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ پہلے سب لوگ دین حق پہ تھے، تو مراد اس سے زیادہ تر راجح وہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہے وہ، کیونکہ اس کے بعد تو اختلاف ہوا نا، تو پھر نوح علیہ السلام آئے نا۔ یہ بھی بات واضح بدیس ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پہ سب کو سوار کر لیا، وہ سارا جانے جب اللہ کا عذاب آیا تھا، پانی آیا تھا، اللہ نے اپنے زمین کے سمندر کو بھی حکم دیا پانی اگل دو، آسمان کے سمندر سے بھی پانی آ گیا، تو صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت آپ کی کشتی کے اندر سوار تھے، تو وہ بھی دین حق پہ تھے، وہ بھی اس کے ظاہر جب سارے نافرمان مار گئے تو پھر باقی تو وہی بچنے ہیں نا، تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ابتدا میں 9 انسان جو تھے وہ سارے دین واحد پہ تھے، کیونکہ بعض مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اس امت واحد سے مراد یہ تھا کہ کفر پہ قائم تھے، وہ کفر پہ قائم تھے، امت کفر تھی ساری، تو اللہ نے نبی بھیجے۔ لیکن یہ زیادہ معتبر تفسیر وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی نا، کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا وہ دور تھا، امت واحد یعنی دین حق پہ تھے وہ، ایک امت واحدہ سے مراد ہے دین حق پہ ہونا۔ تو آپ دیکھیں دین حق پہ ہونا کیسے، آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے تمام لوگ ایک دین پہ تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اختلاف ہوا تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا نا، تو پہلے سارے دین حق پہ تھے، تو جب دین میں اختلاف ہوا تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اگر وہ تمام لوگ کفر پہ ہوتے تو اللہ رسولوں کو پہلے بھیجتا، پھر نقل متواتر سے یہ بات ثابت ہے، یعنی روایت در روایت یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی طرح مبعوث کیا۔ ذرا آپ اپنی اولاد کی نبی تھے نا، آپ اپنی اولاد کے نبی تھے،
اور آپ کی تمام اولاد مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی، اور اس وقت تک ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا یہاں تک کہ قابیل نے حسد سے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں نا، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ امت واحد سے مراد کہ ابتداً دین ایک تھا، ابتدا کے اندر دین واحد اسلام تھا، صرف سب دین واحد یعنی سب ملت واحد اسلام پہ قائم تھے۔ مراد اس سے یہ کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرف اپنی اولاد کے نبی تھے نا، پہلے نبی ہیں آپ کی اولاد ہوئی تو اپنی اولاد کے نبی آپ ہوئے، تو سارے مسلمان تھے، ماننے والے تھے، تو امت واحدہ وہ مسلم تھی ساری اس وقت بھی۔ پھر جب طوفان سے تمام روئے زمین کے لوگ غرق ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور صرف کشتی کے بعد لوگ باقی بچے، تو یہ باقی بچنے والے سب دین حق پہ تھے، سب دین حق پہ تھے۔ پھر اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا، تو اللہ نے نبی بھیجے، آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئے ہیں نا، اختلاف چل پڑا تھا نا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر وہ تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا، جو لوگ بچے تھے صرف پھر وہ دین حق پہ تھے، سب لوگ دین حق پہ تھے، جو کشتی کے اندر سوار تھے جو بچ گئے تھے، تو ابتداً سارا وہ جو لوگ تھے دین حق پہ تھے۔ پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مولود یعنی ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث بھی اس واضح دلالت کرتی ہے کہ ابتداً سب مسلمان ہیں، اللہ رسول کو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ حدیث اس پر واضح دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی بچے کو اس کی اصلی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی باطل دین پہ نہیں ہوگا، اسلام پہ ہوگا، کیونکہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، کہ امت پہلے ایک تھی، واحد تھی، مطلب دین حق پہ تھی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ابتداً بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں، یا دنیا کی محبت ہوتی ہے، یا حسد ہوتا ہے، یا بغض ہوتا ہے، یا دیگر اغراض مفاسدہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ دین سے ہٹتا ہے یا فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے ابتداً، میرے یہ جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ صرف کہنے کا مقصد یہ کہ ابتدا کے اندر دین حق تھا، ابتداً دین حق تھا۔ آپ دیکھیے اب قرآن حکیم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے یوم میثاق جب ہوا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ الستُ بربکم قالوا بلی، میں بھی تھا، آپ بھی تھی، سب کی رواییں تھی، جملہ اروا تھی، جس روح نے پیدا ہونا تھا ساری روحیں تھی، تو کیا کہا تھا؟ قالوا بلی، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس دن بھی سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا، ایک ہی عقیدہ تھا، کفر پہ کوئی نہیں تھا اس دن بھی۔ تو ثابت کیا ہوا ابتداً دین حق ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہو، یا عالم بالا والا معاملہ ہو، تو ابتداً جو ہے وہ دین انسان جو ہے نا، نو انسان، وہ دین حق پہ ہی تھا۔ انسان آگے پیچھے اختلاف ہو تو وہ آیت کریمہ کا یہ جو پس منظر جو میں عرض کر رہا ہوں نا، اللہ نے فرمایا پھر انسان ایک، لوگ امت ایک تھی، واحد تھی، پھر لوگ مختلف ہو گئے، اللہ نے کتابیں بھی دیں، سب کچھ دیا، نبی بھی بھیجے، پھر ان کے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے۔ تو یہاں بھی واضح فرما دیا الستُ بربکم، تو وہاں پر بھی اقرار کیا ثابت کرتا ہے کہ سارے دین حق پہ تھے۔ یہ اقرار جو ہے بلا کا، سب نے کہا تھا نا کیوں تو ہمارا رب ہے، تو یہ دین حق ہی ہے نا، تو اس دن بھی دین حق پہ تھے سب۔ پھر روحیں جب زمین پہ آئیں، انسانی جسم میں گئیں، تو پھر ان کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ تو بدلاؤ کس وجہ سے آیا؟ دنیا کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ کفار مکہ اور یہودی اللہ کے پاک رسول پہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے بہت سارے ساتھی اسلام قبول کر چکے تھے، دیکھ لی تھی یہ نشانیاں، ان کو سب پتہ تھا،
آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے قریش کے سردار بظاہر مخالفت کیوں کرتے تھے؟ کہ ہماری بغض اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یہود حسد کی وجہ سے، وہ پتہ تھا ان کو اللہ کے رسول ہیں یہ، تو رات میں نشانیاں جی عیسائیوں کو پتہ تھا اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ایک تو ان کے کاروبار دنیا تھی، وہ ایمان لے آتے تو کاروبار بند ہو جاتے، ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، وہ جو نذرانے ملتے تھے وہ ختم ہو جاتے، قرآن نے ذکر کیا اس کا۔ پھر دنیا، محض دنیا کی وجہ سے، اور ایک حسد تھا۔ حسد کیا تھا؟ کہ یہ نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں کیوں چلے گی، اور قریش مکہ کو کیوں حسد تھا؟ ورنہ یہی بڑے بڑے سردار یقین کریں، روایتوں میں ثابت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرے مبارک میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تو یہی جو جانی دشمن تھے یہ کاندوں دیواروں کو کان لگا کے قرآن کی آیتیں سنا کرتے تھے، اندر سے مانتے تھے لیکن حسد بغض کی وجہ سے انکار کیا۔ ہماری سرداری کدھر جائے گی؟ وہ کہا تھا نا قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ فرشتہ ہم میں سے کسی بڑے سردار پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ بنو ہاشم کے غریب لوگوں پہ اس طرح کے اللہ نے ذکر کیا کون ان کا کفار مکہ کا۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ حسد بغض بھی ہوتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 دیکھیں آپ، 13 کے اندر اللہ رب العزت کے نزدیک آپ دیکھیں نا دین ایک ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین اسلام آیا، اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا تو دین اسلام آیا، اسلام کی دعوت دی۔ دین اسلام صدیوں پہلے آ چکا تھا، اللہ کا دین ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے آج تک دین ایک ہی اللہ کا، ہر نبی نے اللہ کے دین کی شہادت گواہی دی۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے نزدیک سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں تمام نوع انسانی کے لیے ایک ہی دین ہے، ہر شخص کے لیے، کوئی بھی امت ہو، اور وہ دین اسلام ہے، جس کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں رسولوں کو بھیجا، تمام نبیوں رسولوں کو بھیجا۔ آپ دیکھیں نا سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کی ہے، شرع لکم من الدین، اور جس دین کی ما وصى به نوحا، اور جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہی دین ہے جس دین کو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا، جس دین کی ہم نے نوح کو وصیت، حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کی، اور یہ وہی ہے اوحینا الیک وما وصینا، اور جس دین کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو وصیت کی تھی۔ یہ وہی دین اسلام ہے۔ کیا کہا تھا انہیں؟ ان اقیموا الدین، کہ تم اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ تو یہ آیت کریمہ واضح، آپ دیکھیں دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین صرف اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے۔ اور اس آیت کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فرمایا جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو طلب کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو فرمایا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فرمایا اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے، دین اسلام ہے، اور یہ دین فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے نہیں، بلکہ یہ دین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تشریف لانے سے اس وقت سے دین جاری و ساری ہے، بلکہ یہ دین عالم ارواح سے اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے عہد الست لیا تھا تمام ارواح سے، الست بربکم قالوا بلا، تو ہر روح نے کہا تھا کیوں نہیں، تم ہی ہمارا رب ہے۔
تو ان آیات کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے لے کر ہمارے پاک رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک چیز لد ہے کہ ہر نبی کی شریعت وہ الگ الگ تھی۔ شریعت اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، یہ یاد رکھیں، دین اور شریعت کے اندر فرق ہے۔ ہر نبی ہر رسول کا دین ایک، لیکن ہر نبی کی شریعت اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں نا، دین سے مراد کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی شاید، دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبی میں مشترک تھے، ہر نبی میں ایک ہی تھے، مشترک تھے ہر نبی کے درمیان، وہ اصول اور وہ عقائد دین سے مراد۔ جیسے الوہیت، اللہ تعالیٰ کی رب کو ماننا، توحید باری تعالیٰ، اس کو واحد و یکتا ماننا، اللہ کو واحد ماننا، پھر اس کے بعد نبوت، تقدیر، فرشتے، کتاب، کتب سماویہ، قیامت، حساب و کتاب، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، یہ سارے اصول دین ہیں۔ یہ ہے دین کا مطلب، اور ہر نبی کا یہی دین تھا، ہر رسول کا یہی دین، مگر شریعتیں سب نبیوں کی الگ الگ تھیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے مخصوص حالات، تہذیب اور رسم اور رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے وہ اس نبی کی شریعت ہے۔ یہ تعریف دیکھیے گا، ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے مخصوص، ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے مخصوص حالات، تہذیب اور رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے تھے، مقرر کیے گئے، وہ اس نبی کی شریعت ہے۔ عبادت کے انداز دیکھیں نا، اپنے اپنے تھے نا، وہ شریعت کہلاتے تھے۔ آپ دیکھیں نا روزوں کے متعلق، جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کی جیسے تم سے پہلوں پہ۔ تو وہ روزے کسی اور طریقے سے تھے، ہم پہ پورے مہینے کے فرض کیے گئے، کسی امت پہ 40 دن، کسی پہ 10 دن، بعض شریعتوں میں افراط و تفرید تھا۔ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جس عضو سے گناہ ہو جاتا اس کو جلانا پڑتا، داغنا پڑتا، اور بھی بہت سختی تھی، بہت سارے معاملات تھے۔ تو شریعتوں کے اندر فرق تھا، طریقہ کا، رسم و رواج کے اعتبار سے، اپنی عادات کے اعتبار سے، اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کے طریقے دیتا تھا وہ شریعت کہلاتی تھی۔ دیکھیں نا قرآن حکیم سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 48 کے اندر اسی بات کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راہ عمل بنائی۔ تو شریعت اور دین کے اندر فرق، دین ہر نبی ہر رسول کا ایک، پھر شریعت ہر نبی کی اپنی اپنی، ایک نبی کی شریعت دوسرے نبی تشریف لاتے تو وہ منسوخ کر دیتے۔ پھر آپ دیکھیں نا قرآن حکیم نے تمام سابقہ کتب کو منسوخ کر دیا نا، تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لیکن دین کو منسوخ، دین ایک ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین، سب نبیوں کا ایک ہی دین ہے، ان پر ایمان لانے والے سب مسلمان ہیں۔ تو شریعت منسوخ ہوتی ہے، دین منسوخ نہیں ہوتا، دین ہر نبی کا ایک، ہر رسول کا ایک ہوتا ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا نور اور ہدایت سے فرمائی، کان الناس امۃ واحدہ، کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا نور یعنی روشنی اور ہدایت سے فرمائی۔ پھر لوگوں نے شیطانی راستوں کو اختیار کیا، شیطانی راستوں پہ چلے، خواہشات نفس پہ چلے، اور اس چلنے پر، خواہشات نفس اور شیطانی راستوں پہ چل کے لوگوں نے اس نور کو ظلمت میں بدل دیا۔ تو اللہ کے انبیاء تشریف لاتے رہے، ان کو ہدایت دیتے رہے، سیدھا راستہ دکھاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین کی مہر کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور آ کر اس پوری انسانیت کو اللہ رب العزت کے پاک رسول نے ہدایت و رہنمائی عطا فرمائی، اور آج آپ کی ہدایت و رہنمائی تا قیامت تک کے لیے۔
تو وہ مفہوم جو تھا وہ آپ کے سامنے میں نے یہ عرض کر دیا کہ وہ امت ایک تھی، تمام لوگ ایک تھے، ایک ہی دین پہ تھے۔ اللہ نے ان میں مبشر اور منذر، خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے رسول بھیجے، ساتھ ان کی کتابیں بھیجیں، تاکہ جس میں وہ مختلف فی ہو گئے تھے، اختلاف کرتے تھے، اس اختلاف کو ختم کریں، انہیں راہ حق کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کو ہدایت دی اپنے اذن کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اور فرمایا یہ اللہ، فرمایا نا واللہ یہدی من یشاء، فرمایا یہ تخلیق ہدایت اللہ کا منصب ہے، اللہ کی قدرت ہے، تخلیق ہدایت، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف لے آتا ہے، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے آئے۔ باقی وہ جو معاملات ہیں آپ دیکھیں، اللہ رب العزت جل جلالہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ مطلب وہ جو ان آیات تھی نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء تو اللہ جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ جو ذلت کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، جو عزت کے راستے کا خواہ ہوتا ہے اللہ اسے عزت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ویسے خالق ہر چیز کے نا، افعال کا خالق اللہ ہی۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 214، ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ام حسبتم، کیا تم اس گمان کے اندر ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان تدخلوا الجنت۔ اب ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے ذرا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونا کیا ہے، خالی کلمہ پڑھ لینا زبان سے، کیا اسی کو مسلمان نہیں کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ اس گمان کے اندر ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی۔ کیا سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، فرمایا ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچتی، انہیں ایسی آفتیں اور مصیبتیں پہنچی اور ایسے زلزلے، یعنی مصیبتیں، آفتیں، اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس قدر وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اس قدر انہیں آزمائشیں ان پہ آئیں، اس قدر مصیبتیں، آفتیں آئیں کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، ہے اللہ تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا سنو بے شک اللہ کی مدد ان قریب آئے گی۔ تو یہ آیت کریمہ جو ایک مسلمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اس آیت سے پہلے کیا فرمایا تھا، جسے چاہے اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ہوتا ہے، جنت ملتی ہے نا، جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے نا۔ تو آپ فرمایا جا رہا ہے جنت کے حصول کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کام نہیں ہے، اس راہ میں بڑی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، بڑی تکلیفیں بھی آتی ہیں، بہت سی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ لیا تو کچھ نہیں، شہادت دے لی کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں زبان سے، فرمایا نہیں، گہے الفت یعنی الفت، محبت، چاہت کے
جگہ پہ اپنے آپ کو داخل کر دینا ہے جہاں محبت چاہت کے آگے سر نہیں اٹھتا. جو محبت چاہت طلب کرتی ہے بندہ اس کو کرنے پہ تیار ہوتا ہے. جو دین کا مطالبہ ہوگا جب تک بندہ وہ نہیں مانے گا، فرمایا اس وقت زبانی کیا کلمہ پڑھنا، زبان سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، افعال و اقوال کا جامع دین کے لیے صرف زبانی جد و جہد نہیں بلکہ زبانی بھی، قلمی بھی، بدنی بھی جد و جہد دین کے لیے یہ لازم ہے ہر مسلمان کے لیے. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. گاہ الفت میں یعنی الفت کی جگہ پہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں نے. پھر اس کی تشریح، وہ ایک فارسی شعر بھی ہے نا ڈاکٹر اقبال صاحب کا، یقین کریں کہ وہ ڈاکٹر اقبال کا یہ کلام پڑھے نا بندہ کانپ اٹھتا ہے. سچا صوفی، عاشق رسول، اور بڑے بڑے کلام پڑھ کے نا اقبال کا سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم صاحب جو موجود ہیں انہوں نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ میں مسلمان ہی اس وقت ہوں جب میں نے ڈاکٹر اقبال کو پڑھے. پہلے کی زندگی جیسے بھی جو گزری لیکن میں مسلمان اس وقت ہوں جب میں نے اقبال کو پڑھے. تو آپ دیکھیں دوسرے مقام پہ آپ کیا فارسی کا شعر ہے، چومی گوائیم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. آپ کہتے ہیں کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کیونکہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں. اس راہ میں جو مشکلات آتی ہیں نا لا الہ کہنے کی، اس کو میں اس کو جانتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر فرمایا کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مخصوص پس منظر آیت مبارکہ کا، لیکن حکم تو عام ہے اس کا. مطلب یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت، ان کے ساتھ آئے دن کی لڑائیوں سے، ان کے طعنوں سے، استہزاء سے اور ان کی فتنہ سامانیوں سے گھبرا نہ جانا. ابھی تو تمہارا ایسی آزمائشوں سے سابقہ نہیں پڑا جن آزمائشوں سے تم سے پہلے مسلمان گزر چکے. تو ایک مسلمان کے لیے اس کو آزمایا جانا یہ بھی ضروری ہے. آج تو ہم تنے آسائیں نا نعمتوں کے اندر، آسائشوں کے اندر، گھر بیٹھے دین مل گئے، اور یقین کریں کہ اپنی بنیادی جو ہماری وہ ڈیوٹی ہے نا اس کو بھی ادا نہیں کر رہے. آپ دیکھیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں بھی ارشاد فرمایا، واضح طور پہ فرمایا، حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. صرف زبان سے کہہ لینا کہ ہم ایمان لے، فرمایا نہیں، تمہاری آزمائش کی جائے گی، جانچا جائے گا، آزمایا جائے گا. مشہور آیت کریمہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، ہر چیز اس کے اندر آ گئی ہے. تو اس لیے فرمایا نا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑا کچھ اپنے ہاتھ سے جناب بڑا کچھ کئی چیزوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. دین کے لیے بڑا کچھ رکاوٹ بنتا ہے، کبھی نوکری رکاوٹ بنتی ہے، کبھی کاروبار بنتے ہیں، کبھی جناب کوپنیاں بن جاتی ہیں، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے دین کی خدمت کے لیے. دین کے راستے میں بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ترجیح اللہ کو رسول کو دینی ہے، دین کو دینی ہے، اللہ کے رسول دین کو دینی ہے یا لوگوں کو دینی ہے. تو یہاں بھی فرمایا. پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ دیکھیں، حدیث نمبر 3612 بخاری کی، حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. کنڈیشن کیا تھی؟ مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، مشکل وقت تھا، تو مسلمانوں نے آپ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سنو تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اسے اس گڑھے میں کھڑا کر کے دبا کر آرے کو اس کے سر پہ رکھا جاتا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور فرمایا یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی، پھر بھی مطلب وہ اپنے دین کو پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، دین حق کو۔ ظالم ان کے ساتھ یہ کرتے تھے نا کہ دین کو چھوڑ دو، سر سے لے کے پاؤں تک آرے سے چیر دیے جاتے تھے 2 ٹکڑے، لیکن فرمایا پھر بھی وہ اپنے دین کو، یہ چیز ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اور فرمایا کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا جاتا اور وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی، اور فرمایا اس کے پائے ثبات میں جنبش تک نہیں آتی تھی، وہ اللہ رسول پر ایمان قائم رکھتے تھے۔ فرمایا تمہیں تو بھی مصیبت ایسی نہیں آئی، اس طرح کی تکلیفیں نہیں آئی، اس طرح کی پریشانیاں نہیں آئی۔ آپ دیکھیں پھر اس آیت کے شان نزول کس پس منظر، میں نے کہا نا کہ مخصوص ہے، مگر یہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے، ہر مسلمان کے لیے اللہ جانچ کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے، لی جاتی ہے، جتنا جس کا بلند مقام ہوتا ہے دین میں اللہ اتنی اس کی جانچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت ہجرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، ہجرت کے ابتدائی ایام تھی نا، بڑی مشکل تھی، کفار پیچھا کرتے تھے، مار دیتے تھے، یہ زخمی کرتے تھے، مال چھین لیتے تھے، آل اولاد چھین لیتے تھے۔ بعض کا ابتدائی ایام ہجرت کے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے کیا سمجھ لی ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلوں کو چیر دیا گیا آروں سے۔ ایسی مصیبتیں آئیں کہ اللہ کے رسول بڑے صابر ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ہر نبی اللہ کا صبر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ فرمایا اللہ کا رسول اور اس کے امتی بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، تیری اللہ مدد کب آئے گی، یہ فرمایا اس قدر۔ پھر دوسرا بعض نے کہا کہ جنگ احد کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور تیسرا امام ابن جریر طبری نے جامع البیان میں اس کا نقل کیا کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی، کہ جب 5 ہجری میں مشرکین یہود کے تعاون سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ کا تحفظ کیا۔ سخت سردی پڑ رہی تھی ان دنوں، بہت شدید سردی تھی، مسلمانوں کے پاس خوراک کی کمی تھی، ہتھیاروں کی کمی تھی، اور کفار مکہ یہود کے تعاون سے اور مشرکین کے متعدد قبائل تھے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو وہ کنڈیشن تھی، مسلمان اپنے پیٹوں سے کپڑا دکھاتے تھے۔ اللہ کے رسول جب خندق کھود رہے تھے، وہ واقعہ دیکھیں نا، 1 پتھر 2 پتھر کا معاملہ، تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا یہ معاملہ نیا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر مسلمان جھنجھوڑے گئے تھے اس جگہ پہ، پھر اللہ نے آیات نازل فرمائی، اس نقشے کو بھی کھینچا۔ پھر ایک تو یہ اس کے اندر اقوال ہے نا کہ یہ آیت مبارکہ کہ تم نے یہ گمان کر لیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہاری جانچ فرمایا ہوگی۔ تو جنگ خندق وہ بھی جانچ ہی تھی نا، آزمائش تھی بہت بڑی، 3 دن کے بھوکے تھے صحابہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، صبح سے لے کے شام تک کھانا نہ کھائے نا، ہمارے چلنا دشوار ہو جاتا ہے، دماغ جناب تپا ہوتا ہے، کوئی بات کرے تو اس کو غصے سے بولتے ہیں، بیوی کی خیر نہیں ہوتی کھانا نہ ملے، 3 دن کے بھوکے، اس کے باوجود دفاع کیا جا رہا ہے کفار کے سامنے ڈٹے ہوئے۔ تو وہ کنڈیشن تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس وقت مسلمانوں کی حالت کا وہ نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فرمایا جب تمہارے اوپر اور نیچے سے کافر تم پر چڑھ آئے، ہر طرف سے تم پر چڑھائی کر دی، اور فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا کے رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پتہ نہیں امید کے گمان، کس طرح کے گمان تھے اللہ کے بارے میں۔ فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، فرمایا تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ فرمایا یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی آزمائش کی گئی تھی اور نہایت سختی سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ جو سورہ احزاب کے اندر جنگ خندق کے موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل، جس کے اندر سی کنڈیشن کے اندر مسلمان جو تھے وہ آزمائے گئے تھے، ثابت قدم رہے تھے، اللہ نے نصرت فتح عطا فرمائی۔ تو یہ آیت کریمہ شان نزول مخصوص ہے، پس منظر مخصوص، جس طرح میں نے عرض کیا نا شان نزول مخصوص ہوتا ہے، پس منظر مخصوص ہوتا ہے، مگر وہ آیت کریمہ کا حکم بعد عام ہوتا ہے وہ، تو یہ اس کا حکم عام ہے ہر مسلمان کے لیے۔
مسلمان اللہ کی راہ میں، جس طرح وہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب نے جس طرح میں نے عرض کر دیا، وہ شعر ہی بندہ صرف سن لینا، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، مطلب کہ مجھ پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ زبان سے مسلمان کہہ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ کی مشکلات کی راہ کی مشکلات جو ہیں وہ بڑے ڈیوٹی ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے مسلمان کی۔ اس نے کہا لرز جاتا ہوں، بدن کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میری ڈیوٹی کیا۔ تو یہ ایک تو مسلمان کی ڈیوٹی قولی فعلی زبان سے عمل سے دوسروں کو ہدایت سے، پھر دین کے لیے حتیٰ کہ جہاد تک کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے، تک اپنے قول و فعل سے لے کے اپنی جان تک اللہ کی راہ دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، یعنی جہاد کے اندر قربان کر دینا، اس جگہ تک جانا، یہ بندے مومن کی ڈیوٹی ہے۔ ایسی ضرورت پیش ہے دین کے لیے تو وہ جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ بڑی تفصیل ہے اس شعر کی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ کریم یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ کریم معافی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔